بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحاوی شریف کا آج کا ہمارا سبق اس باب سے متعلق ہے کہ فجر کی آذان فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی۔ تو آذان فجر کے وقت کے سلسلہ میں جو اختلاف ہے اس میں بھی دو موقف ہیں۔ پہلا موقف یہ ہے کہ آذان فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھنا جائز ہے اور اسی آذان پر پھر نماز قائم کرنا جائز ہے، یعنی وقت شروع ہونے سے پہلے آذان پڑھی جائے تو گویا آذان فجر جائز ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں جناب، جیسے تمام آذانیں نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح فجر کی آذان بھی فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آذان پڑھ دی تو آذان واجب الادا ہوگی، دوبارہ پڑھی جائے گی۔ وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھی گئی آذان فجر کی بھی ہو تو وہ جائز نہیں ہے۔ جو پہلے حضرات ہیں ان میں امام ابو یوسف کا قول ہے کہ وقت سے پہلے آذان پڑھی جا سکتی ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ رات کو حضرت بلال سے متعلق فرمایا کہ حضرت بلال رات کو اذان دیتے ہیں، بس کھاؤ پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں۔ حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں چونکہ وہ نابینا سے ابھی تھے ابن ام مکتوم، اس لیے جب تک ان سے نہ کہا جاتا کہ صبح ہو گئی وہ اذان نہیں دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ ان دونوں کی اذان میں کتنا وقفہ ہوتا تھا؟ آپ نے فرمایا ایک چبوترے سے اترتا تھا تو دوسرا چبوترے پہ چڑھ جاتا تھا۔ اب یہ پہلا موقف ہے جن کے نزدیک وقت داخل ہونے سے پہلے اذان پڑھی جا سکتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دے دیتے تھے۔ تو امام یوسف فرماتے ہیں کہ اذان حضرت بلال دے دیتے تھے تو اس کا مطلب اذان دینا وقت سے پہلے جائز ہے، فجر کی اذان، اور اس پر نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ دوسرے حضرات کا موقف یہ ہے کہ نہیں جناب، اذان وقت داخل ہونے کے بعد دی جائے گی۔ اب ان کا موقف بڑا واضح ہے کہ آپ اگر غور کریں، ایک دلیل یہ کہ نماز فرض ہونے میں سب نمازیں برابر ہیں، تو جو ان کے متعینہ اوقات دیے گئے انہی میں ہم نے پڑھنی ہے۔ تو جب ہر نماز وقت داخل ہونے کے بعد اس کے لیے آذان دی جاتی ہے اور پہلے کا آذان پڑھنا کسی دوسری نماز کے لیے آذان کفایت نہیں کرتی تو فجر میں کیوں کفایت کرے گی؟ تو جیسے ہر نماز کے لیے آذان وقت شروع ہونے سے بعد دی جاتی ہے، اسی طرح فجر بھی دی جائے گی۔ یہ قیاس کے ساتھ بڑا انڈرسٹوڈ اور عام فہم سا ایک اصول دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جناب جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اسی پہ ہی غور کر لیں تو جواب اس میں بھی واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بلال اذان دیتے ہیں رات کو، تو تم سحری کھا پی لیا کرو جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان نہ دیں۔ تو غور کریں، یعنی حضور بھی تو یہی فرما رہے ہیں نا کہ بلال کی اذان چونکہ وقت سے پہلے ہو رہی ہے تو وہ فجر کی اذان نہیں ہے۔ فجر کے لیے اذان عبداللہ بن ام مکتوم دیں گے، تو عبداللہ بن ام مکتوم جب اذان دیتے تھے تو وہ فجر کی اذان ہوتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے بڑی کلیئر بات ہوگی آسانی کے ساتھ ہی کہ جو رات کو اذان پڑھی گئی وہ سحری کی اذان ہو سکتی ہے، وہ تہجد کی اذان ہو سکتی ہے، وہ قبل از وقت اذان ہے تو اس پر نماز نہیں ہے، بلکہ فرمایا جب ابن ام مکتوم اذان دیں تو پھر تم کھانا پینا چھوڑا کرو۔ تو بتا تو دیا کہ وقت داخل ہونے کے بعد یہ اذان پڑھ رہے ہیں تو یہ اذان فجر کی اذان ہے، مفہوم بڑا واضح ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی بڑا اس سے کنسپٹ یہاں سے کلیئر ہو جاتا ہے، وہ اس موضوع کی مناسبت سے ایک دوسرا موضوع بھی کلیئر ہو جائے گا۔ بعض اوقات رمضان المبارک میں لوگ کہتے ہیں اذان کے ہوتے ہوئے کھایا پیا جا سکتا ہے، اور دلیل یہی حدیث اٹھا کے دے دیتے ہیں حضرت بلال والی کہ حضرت بلال جب اذان دیں تو کھاتے پیتے رہا کرو۔ یہ اذان بلال والی دلیل اٹھا کے سحری کھانے کے لیے اور فجر کی اذان کے لیے ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ خدا کے بندو تھوڑا تم حدیث کا مطالعہ کرو، غور کرو
کہ حضور فرما رہے ہیں بلال دیتے ہیں رات کو اذان سمجھانے کے لیے کہ وہ اذان ہے سحری کے لیے، وہ اذان ہے تہجد کے لیے، وہ ہے تمہیں جگانے کے لیے، وہ ہے سحری کی تیاری کے لیے. تو اس وقت کھاتے پیتے رہو. عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں تو یہ فجر کی اذان ہے. عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان کے ہوتے ہوئے کھانا پینا یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے. تو گویا اس وقت آگے حدیث مبارکہ اسی باب میں ہے کہ بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. وہ تو اس لیے اذان دیتے ہیں، حضرت بلال کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے تمہیں، اس لیے کہ وہ اذان دیتے ہیں کہ غائب لوٹ آئے، سویا ہوا جاگ جائے. یہی وجہ ہے کہ بلال جب فجر کی اذان وقت سے پہلے دی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اذان کو دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا اور وہ اذان عبداللہ بن ام مکتوم نے پڑھی. یعنی سحری کے وقت میں اگر کسی جگہ ایسی روٹین ہو، سحری کے وقت اذان دی جاتی ہو، تہجد کے لیے اذان دی جاتی ہو، جیسے حرمین شریفین میں بھی اب بھی تہجد کے لیے اذانیں دی جاتی ہیں، ہم نے خود سنی ہیں، تو اس اذان کے ہوتے ہوئے کھاتے پیتے رہیں چونکہ وقت فجر کا نہیں ہے. ہاں فجر کی اذان ہوتے ہوئے کھانا پینا جائز قطعاً نہیں ہے، اور اگر کوئی کھاتا پیتا ہے تو اس دن کا روزہ نہیں ہوتا اور قضا اس پہ واجب ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے بڑی فیصلہ کن بات فرمائی. آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت بلال اور عبداللہ بن ام مکتوم ان کی اذانوں میں کتنا فرق ہوتا تھا، وقفہ کتنا ہوتا تھا؟ آپ نے فرمایا ایک چبوترے سے اترتا تھا دوسرا چڑھ جاتا تھا، یعنی انتہائی تھوڑا وقفہ ہوتا تھا. تو غور کریں صحابہ اتنے محتاط تھے کہ ایک بندہ اذان دے رہا ہے تو کھا پی رہے ہیں، جو ہی فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے دوسرا اذان دے رہا ہے تو نہیں کھا پی رہے ہیں. یعنی اتنا محتاط انداز ہے. اب وہ محتاط انداز اعلان کے ساتھ بتا دیا جاتا ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا. تو اب سحری کے ٹائم کے اختتام کا جب اعلان کیا جاتا ہے تو سحری کا ٹائم ختم ہو چکا، اذان آتی ہے فجر کے ٹائم میں جا کے، اس وقت کوئی کھاتا پیتا ہے تو پھر اس دن کا روزہ نہیں ہوتا. اور بعض کہہ دیتے ہیں کہ جی کھا نہیں سکتے، ہاں پینے والی چیز پی سکتے ہیں اذان کے ہوتے ہوئے. اور بھئی غور کرو، اصل میں اذان کا ہونا نہ ہونا یہ سحری میٹر ہی الگ ہے اور اذان یہ سلسلہ ہی ایک الگ ہے. اصل ہے وقت جو قرآن نے فیصلہ دیا ہے کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے یہ الگ الگ ہو جائیں. سیاہ دھاگے سے مراد سحری کا رات کا وقت ہے، سفید دھاگے سے مراد صبح کا وقت ہے. جب وہ حد فاصل آ گئی، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، تو پھر کچھ بھی نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ اذان کا بہانہ کر سکتے ہیں. یہ بہانہ کریں گے سارا دن بھوک پیاس بھی برداشت کریں گے اور اس دن کا روزہ بھی نہیں ہوگا، قضا بھی واجب ہوگی، اور اس ظلم میں رہیں گے کہ ہمارا روزہ تھا حالانکہ روزہ ہوا نہیں، قضا واجب رہے گی. تو یہ ہلکی سی کوتاہی کے ساتھ اپنے روزوں کو برباد ہونے سے بچایا جائے اور ایسے برباد نہ کیا جائے. یہ پورے باب کی حدیث ہیں جو بتا رہی ہیں کہ فجر رمضان مبارک میں فجر کی اذان عبداللہ بن ام مکتوم دیا کرتے تھے. تو جیسے باقی اذانیں یعنی اس میں بھی وقت سے پہلے اذان پڑھی گئی ہے، حضرت بلال نے پڑھی ہے، حضور نے دوبارہ اذان پڑھوائی ہے فجر کے لیے. سحری کے لیے وہ پڑھتے تھے تو فجر کی اذان عبداللہ بن ام مکتوم وقت داخل ہونے کے بعد پڑھتے رہے. پہلا اذان پڑھ کے اتر رہے ہیں، فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، دوسرے سے ابھی اذان پڑھ رہے ہیں، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے. اور جیسے تمام نمازوں کے اوقات داخل ہونے کے بعد اذان پڑھی جاتی ہے، اسی طرح فجر کی اذان بھی وقت داخل ہونے کے بعد پڑھی جائے گی. تو وقت سے پہلے پڑھی ہوئی اذان کسی بھی نماز کی بشمول فجر کے وہ اس نماز کے لیے اذان متصور نہیں ہوتی. وقت داخل ہونے کے بعد یہ اذان پڑھی جائے تو اس پر نماز کا آگے قیام کرنا یہ سنت عمل قرار پائے گا.